37 साल कबल 17 अगस्त 1988 को आपको अपने वालिद जनरल ज़िया के त्यारे के हादसे की खबर कैसे मिली, और जब सरकारी वजाहतें मंजर आम पर आना शुरू हुई तो आपके इब्तदाई ख्यालात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये एक ऐसा मौजू है जो 37 साल के बाद भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर पूरी कौम के सामने खड़ा हुआ है। लास्ट मेरी मीटिंग हुई थी मेरे वालिद के साथ तकरीबन 29 मई को। जुनैद साहब की हुकूमत जब हटी थी उससे कोई एक दिन के बाद मैं बहरीन चला गया था। उस दिन सुबह, यह बड़ी अजीब व गरीब बात है कि मैंने अपनी स्क्वाश के लिए बुकिंग कराई हुई थी, तो 10 बजे के करीब जाना था स्क्वाश खेलने के लिए। और उस दिन रात को मुझे सुबह फजर के बाद मैंने ऐसे ख्वाब एक देखा था, और उस ख्वाब में मैंने देखा कि कोई बुज़ुर्ग जैसे कोई बैठे हुए हैं और मेरे वाले साहब सफ़ेद कपड़े पहन कर उनके सामने बैठे हुए, बहुत बड़े बड़े मनकों वाली तस्बीह ली हुई थी उसने हाथ में। तो वो ऐसे घुमा रहा था तो कहीं जाके वो अड़ जाती है, तो मेरे वाले कहते हैं मुझे दे कि आपसे नहीं ये चल रही। तो वो उसको ऐसे 2 या 3 दफ़ा चलाते हैं, तो वहाँ से उनका ऐसे मैंने देखा कि वहाँ से वो उठते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए हवा में जैसे कोई तैर रहा हो, और जाकर एक फ्रेम में लग जाते। तो बड़ा मुझे कुछ अजीब से लगा, और वो ख्वाब ऐसी थी कि मैं भूला नहीं, मतलब आज तक नहीं भूला। मैं स्क्वाश खेल के वापस आया ऊपर, एकदम देखा कि रोने की बहुत ऊंची ऊंची ना, पहले फ़ोन आया मुझे, और फ़ोन पे कैप्टन पीर मोहम्मद साहब जो हमारे हाउस एडीसी होते थे, और तो उनका फ़ोन आया तो बस उल्टी सीधी बातें, यानी कि मतलब शॉर्ट ऑफ क्राइंग कि हाँ क्या हो गया, वो जहाज़ लेट हो गया, आ जाएगा इंशाल्लाह, ढूंढ रहे हैं, तो इस किस्म की बात की। तो मुझे समझ नहीं आई। तो वो जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया तो फिर से फ़ोन बजा, और जब फ़ोन बजा तो देखा कि आगे डॉक्टर बिशारत साहब थे। तो उन्होंने बताया कि वो जनरल साहब आपके मतलब बजी आ रहे थे, तो वो जहाज़ का पता नहीं लग रहा, तो साथ ही उन्होंने ऊंचे ऊंचे धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। तो बस यहाँ से वो ख़बर आई, तो इतने में मैंने देखा कि लाउंज में गाज़ी अख्तर ख़ान, जिनके साथ मैं ठहरा हुआ था, उसकी एकदम ऊंची ऊंची आवाज़ें रोने की आनी शुरू हो गई। तो मैं जब निकला बाहर देखा तो आगे CNN लगा हुआ था, और प्रेसिडेंट बुश जो है ना, वो अपनी कोई सेरेमनी थी या कहीं तकरीर कर रहे थे, तो रुक कर उन्होंने ये अनाउंस किया कि वी हैव लॉस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड टुडे। तो फिर हमें पता लगा, और फिर हमने मतलब ऑब्वियसली जब वापस आने की तैयारी करनी थी, तो गाज़ी भी मेरे साथ, और सब न्यूयॉर्क गए, और वहाँ से हमें फिर 18 तारीख की रात को फ़्लाइट मिली। 19 को हम कराची पहुँचे, जहाँ हमें उस वक्त के कोर कमांडर जनरल आसिफ नवाज़, अनदर पर्सन वाज वेरी क्लोज टू माय फादर इन लॉ, और हमारे फैमिली के साथ भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, उन्होंने रिसीव किया, अगले जहाज़ पे चढ़ाया, तो हम फिर पहुँचे इस्लामाबाद। फिर भाई यहाँ पहुँचकर भी मैं अपनी वालदा को मिला, तो 19 तारीख को ही हम दिन में पहुँच गए थे। तो उनको मिलने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा कि दुनिया ही वहाँ पे, मतलब दुनिया ही दुनिया वहाँ पे। अपने छोटा भाई कहाँ था? अनवार घर पे ही था, मतलब वो इस तमाम हादसे के दौरान वो घर पे था। इजाज़, क्या ये दुरुस्त है कि जनरल ज़िया बहावलपुर के विज़िट पर नहीं जाना चाहते थे मगर उन्हें वहाँ जाने पर मजबूर किया? क्या आप उन अफराद का नाम लेना पसंद करेंगे जो जनरल ज़िया को हर हाल में बहावलपुर भेजना चाहते थे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर आनी चाहिए। जो अगर आप कॉल लॉग उठा के देखें तो हर कॉल जो इनकमिंग और आउटगोइंग होती थी ना, वो रजिस्टर होती थी। जो उस वक्त हमारे ऑपरेटर थे उनमें से तकरीबन सब के सब जानने वाले हैं, और एक चौधरी नज़ीर साहब जो 1970 से मेरे वाले साहब के साथ थे, वो आज भी हमारे घर पे। मतलब उन लोगों से जो गुफ्तगू हुई ना, और फिर मेरी वालदा से गुफ्तगू हुई, और फिर मेरे वालिद के जो ADC थे उनसे गुफ्तगू हुई, तो मालूम ये हुआ कि अब वजूहत बहुत सी हो सकती हैं। इसमें दौरान मेजर जनरल महमूद दुरानी, मैं वहीं आ रहा हूँ। जनरल महमूद दुरानी जो है ना,
ہمارا تعلق بھی ان کے ساتھ بڑا رہا, بڑے فیملی ممبر بھی تھے. اس بات پہ آگے ذرا تھوڑا سا ناراضگی سی, تلخی سی اس لیے ہوئی کہ تقریباً 16 کالز کی انہوں نے بٹوین اے پیریڈ آف 1.5 week ٹو کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو دی ایکسرسائزز. وہ ساری کالز جو ہے نا میری والدہ کو بھی کال کی کہ شی شوڈ کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو ملتان. 16 کال جنرل محمود دورانی نے کی کہ بٹوین مائی فادر اینڈ مائی مدر, کیونکہ دیکھیں نا ہی واز دی ملٹری سیکرٹری ٹو مائی فادر, تو وہ ایک بالکل والدہ کے ساتھ, ہمارے ساتھ فیملی ممبر کے طور پر, اس سے بھی زیادہ آگے جا کر. تو اب دیکھیں نا, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کا کوئی کردار تھا, میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی نے ایک اپنا رول پلے کیا. مے بی ہز رول واز ٹو کنونس ہم ٹو کم ٹو دا فنکشن, آئی ڈونٹ نو. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے والد کو زبردستی ٹینکوں کے بہانے بلایا گیا. ٹینک ابراہم یو ایس نے جو بنایا تھا واز فورسنگ پاکستان ٹو بائی, وہ پاکستان کو فورس کر رہے تھے یہ ٹینک خریدا جائے. اور جنرل میجر محمود دورانی غیر معمولی طور پر جنرل ضیاء کو ٹینک کے مظاہرے میں شرکت کے لیے زور دیتے رہے. دیکھیے ان کا ایک تعلق رہا کہ ہی واز ملٹری سیکرٹری ٹو کیا کہتے ہیں ملٹری اٹیچی ٹو واشنگٹن. اور جب آپ ملٹری اٹیچی رہتے ہیں نا واشنگٹن میں, تو آپ کی وہاں کی پینٹاگون کے ساتھ اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی شاید ان کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ ہی شوڈ کنونس مائی فادر اور کنونس دی آرمی ٹو بائی دیز ٹینکس, جو کہ بعد میں پتہ لگا تھا ایکسرسائزز کے بعد کہ اٹ واز اے یوز لیس ٹینک تھا. تو ایک جو بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ ان سے جب بات ہوئی نا, بعد میں ہمارے ایک اے ڈی سی ہوتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ابھی بھی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا یار کہ اس کی اتنی دفعہ کالیں آ رہی تھیں کہ میرے والد نے ایک دن کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے, یہ کیوں اتنا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کہ ٹینکوں کی ایکسرسائز دیکھنے جائیں اور ملتان کا چکر لگائیں. آپ ہی کے مطابق اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل حمید گل نے بھی ضیاء اللہ کو کسی بھی قسم کا سفر خاص طور پہ جہاز میں جانے سے منع کیا تھا؟ کیا خدشات تھے ان کے؟ جنرل حمید گل واز ڈی جی آئی ایس آئی جب یہ کسانے ہوتے ہیں. کسانے ہوتا تھا. اب ایک بہت بڑا سوال ہے, ایک سوال اگر آپ سوالوں کی جواب دینا پسند کریں گے؟ نہیں, میں تو سوال پوچھتا ہوں نا, مطلب قوم سے پوچھتا ہوں. اتنے عرصے سے آپ یہ سوالات کر رہے ہیں, کوئی جواب جو آپ کو مل رہے ہیں ہم سے شیئر کرتے ہیں. جواب ملتا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھو, ڈونٹ ٹاک ٹو مچ. یہاں تک کہ ایک ہمارے یہاں ہوتے تھے مسٹر بی کہتے تھے ان کو, ہی واز دی ہیڈ آف سی آئی اے لوکنگ آفٹر بائیڈن یا ایسے کوئی ان کا نام تھا, میں آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ. تو ایک دفعہ میرا بھائی اور انوار صاحب اور ان دنوں میں بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور ہم نے شروع کر دیا وہ نرو گیس پہ کہ یہ فلانی جگہ سے آئی ہے, یو شوڈ انکوائر اباؤٹ اٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے بڑا ڈائریکٹلی, انوار صاحب تھے اور میرے خیال میں ہارون اختر دونوں گئے تھے ملنے کے لیے, تو اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو کہا کہ ٹیل یور بردر دیٹ اف ہی وانٹس ٹو پرسو اے پولیٹیکل کیریئر دیٹ ہی شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ دس. مطلب اس حد تک یعنی کہ بات ہوئی تھی. اور یہ بڑا ایک اہم موڑ ہے, ایک اہم جوڑ ہے, ایک اہم ایویڈنس ہے جو کہ ریکارڈ کیا گیا. اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرم اوان, آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. اور میرے ساتھ وہ کچھ عرصہ جب پولیٹیکلی ہم لوگ اپوزیشن میں تھے اور جلسے جلوس ہو رہے تھے 1996 اور 7 کے دوران, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو ہم لوگ کئی دفعہ پکڑ کے جیل ہمیں ڈالا گیا. تو جیل میں بھی یہ اس وقت میرے ساتھ ہی تھا, اور ملاقات بھی. کس جرم میں تھا یہ جیل میں؟ وہی میں آپ اس جرم پہ میں آنا چاہتا ہوں نا. یہ پکڑا گیا اسپیوناج کے جرم میں کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو گیو ایئر فورس میں تھا, پائلٹ آفیسر تھا یا ونگ کمانڈر تھا, فلائٹ لیفٹنٹ تھا, مجھے نہیں پتا. یہ پی اے ایف کی انفارمیشن جو ہے نا وہ موساد کو اور را کو دیتا تھا. کس جیل میں تھے آپ بیٹھے؟ اڈیالہ. مطلب سرسری سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن یہ پکڑا گیا
حادثہ ہوتا ہے 17 اگست 1988 کو. اچھا یہ پکڑا گیا. اس کی ریلیشن یہ تھی کہ 1984 85 86 میں مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ, جب اسرائیل نے کوشش کی انڈیا کے ساتھ مل کر کوٹا پہ حملہ کرنے کی, جو بات سب کو معلوم ہے. ہی واز ٹرائنگ ٹو سپلائی دی انفارمیشن ٹو موساد, ٹو اسرائیل, اور ارادہ یہ تھا کہ یہ ان کو گائیڈ کر کے لائے گا. نقشے بعد میں پکڑے گئے تھے وہ کوٹا پہ جب حملہ ہونا تھا, لیکن یہ بچ گیا اس میں سے. پھر بعد میں پکڑا گیا. ان دنوں میں بارڈر ہمارا سیل نہیں تھا, مطلب پاکستان انڈیا کا, تو یہ کسی ایک بارڈر سے جو واگا کے ساتھ آگے تھا تو وہاں سے آ رہا تھا, تو یہ ISI والوں نے اس کو اٹھا لیا. اس کو لے جا کر انہوں نے مئی 1988 میں بند کر دیا سیف ہاؤس میں. تقریباً کوئی 5-7 دن بعد حادثے کے, جب وہ سیف ہاؤس میں اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کمرے میں, جو کہ ہی از ٹوٹلی کٹ آف فرام دی ورلڈ, تو ایک VCR لگائی جاتی ہے جو کہ جنازے کی VCR. تو اس نے جب دیکھا نا تو اس میں نام ہے کہ جی جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے, جنرل عبد الرحمن ہوئے, جنرل افضال ہوئے. جب لیفٹنٹ جنرل جتنے تھے ان کا نام آنے کے بعد انہوں نے کہا جی میجر جنرل غلام حسن عوان. تو اس نے ایک دم پھوٹ کے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا. کیوں کہ ہی واز دی اڈاپٹیڈ سن آف جنرل حسین عوان. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر ان کو سامنے لایا جائے تو بہت سی معلومات سامنے آ سکتی ہیں. ایک تو اکرم عوان نے جو دفعہ 164 کا بیان دیا آج بھی موجود ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں آرکائیوز میں. میرا خیال ہے اگر اس کو سنا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی.